ماں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ آپریشن تھیٹر میں لے کے جا رہے تھے عورت کو، پہلا بچہ تھا۔ وہ ترسی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، بالے اور مجھے کچھ ہو گیا نا، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ بالا کہتا ہے، اللہ کی بندی کچھ نہیں ہوتا، تو جا۔ وہ عورت جا رہی ہے، اس کے دل میں عجیب سے خیال تھے۔ آپریشن تھیٹر میں جانے کے بعد کچھ دیر بعد بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، نرس آ کے کہتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے، بہت پیارا ہے، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ بالا بڑا پریشان ہوتا ہے، بہت دکھی ہوتا ہے۔ آخر کیا کر سکتا تھا، اللہ کی مرضی۔ آخر اپنے بچے کو حوالے کر دیتا ہے اپنی سالی کے۔ سالی شادی شدہ تھی کہ میرے بچے کو پال لے، جہاں تیرے بچے پل رہے ہیں میرے بچے کو پال لے، میں کیا کر سکوں گا اس کا۔ اور اداس رہتا سارا دن، ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ رشتہ داروں نے، سب یار دوست نے، سب نے کہا ابھی تم جوان ہیں تو اور شادی کر لے، ایسے زندگی کوئی نہیں گزرے گی۔ آخر اس سب کے ماننے پہ، شاید اس کا اپنا بھی دل تھا، شادی کر لی اس نے۔ شادی کر لی، بیوی بڑی اچھی ملی، اس کا بڑا خیال کرتی۔ اس کو 3 بچے ہوئے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، جب ان کو کھیلتا دیکھتا نا تو بالا کہتا کہ میرا جو بیٹا ہے نا پہلی بیوی سے، وہ اپنی خالہ کے پاس ہے، اگر تم ماں جیسا سلوک کرے گی اس کے ساتھ بھی تو میں اس کو لے آؤں، اگر ستیلی ماں جیسا سلوک کرے گی تو میں نہیں لے کے آتا۔ کہتی ہے، نہیں نہیں، کیسی بات کرتے ہیں آپ لے کے آئیں اس کو، میں ماں کی طرح پالوں گی اس کو۔ وہ لے آتا ہے۔ بالا پہلی غلطی یہ کرتا ہے، بچے کو لے آتا ہے۔ بالے کے سامنے اس کی بیوی نا بڑا خیال رکھتی، جو ہی بالا گھر سے باہر جاتا اسے صفائی کراتی، برتن دھلواتی، سارے کام کراتی، مارتی پیٹتی اور کھانے کو بھی نہ دیتی اس کو۔ بچہ بیچارہ باپ سے بھی کچھ نہ کہتا، باپ سے مانوس ہی نہ ہوا تھا، خالہ کے پاس رہا تھا۔ آخر ایک دن کیا ہوا کہ اس عورت کے مہمان آئے گھر میں، میکے سے رشتہ دار آئے، کافی سارا پھل مٹھائی لے کے آئے۔ اس عورت نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ تو بچہ تھا نا مٹھائی کا بڑا دیوانہ تھا، اس نے دیکھا نا مٹھائی رکھی ہے، ہاتھ بڑھایا رسگلے کی طرف، تو ستیلی ماں نے ہاتھ پہ گرم چمٹا مارا، اس کو لے جا کر چولہے کے پاس نا اس کے ہاتھ پہ کوئلہ رکھ دیا۔ آئندہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے گا، مجھ سے پوچھے بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہاتھ توڑ دوں گی، اور اپنے باپ کو بتایا نا تو میں تمہارے منہ میں کوئلہ رکھ دوں گی۔ بچہ ڈر کے سہم گیا۔ سب مہمان کھانا کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، وہ ترسی نگاہوں سے ستیلا بیٹا جو تھا نا وہ دیکھی جا رہا ہے۔ پھر کیا خیال پتہ نہیں آیا اس کو نا بغیر بوٹیوں کی بریانی میں سے صرف بوٹیاں نکالنے کے بعد پلیٹ میں ڈال کے گھر کے اندر نا روم کے ساتھ بالکونی بنی ہوئی تھی وہاں بٹھا دیا، یہاں بیٹھ کے کھا۔ سردیوں کے موسم تھے، اسے کہا خبردار یہاں سے اندر آیا تو جب تک میں نہ کہوں۔ بچہ کھا رہا ہے، اس کے آنسو گرے ہیں چاولوں میں، اور کچھ کھا رہا ہے کچھ رو رہا ہے، پریشان تھا، اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اپنی خالہ کو یاد کرتا ہے۔ اور مہمان سارا کھانا کھا کے چلے گئے، برتن سمیٹ لیے، اور تو بھول گئی کہ بچے کو بالکونی میں بٹھایا، وہاں پہ دروازہ بند کر دیا ہے، اور سب سو گئے ہیٹر آن کر کے۔ شوہر آیا، اس کا شوہر آیا تو بیوی کہتی میں آپ کے لیے کھانا گرم کر دوں؟ وہ کہتا نہیں، میں باہر سے کھانا کھا کے آیا ہوں۔ تو وہ پوچھتا ہے میرا بیٹا کدھر ہے؟ وہ کہتی ہے اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا بستر پہ، وہ سو جاتا ہے۔ جو ہی آنکھ لگتی ہے نا اس کی پہلی بیوی خواب میں آ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ دیکھیں ممتا کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ اٹھتا ہے ہڑبڑا کے، پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کدھر ہے میرا بیٹا؟ وہ کہتی ہے کہتا رہا دوسرے کمرے میں بچوں کے ساتھ سو رہا ہے، سو جائیں۔ وہ سو جاتا ہے۔ پھر آنکھ لگتی ہے، بیوی آتی ہے خواب میں، کہتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا میرے بچے کا خیال کرنا۔ پھر عورت سے پوچھتا ہے، عورت کہتی ہے آپ کو کیا بیماری ہے؟ ایک بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے وہ سو رہا ہے سو رہا ہے سو رہا ہے، ہر ٹائم اٹھ کے پوچھتے ہیں کہاں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، سو جائیں چپ کر کے۔ بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آدمی جناب ڈر کے سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھ لگتی ہے تو بیوی خواب میں آتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹا نا آپ سے نہیں سنبھلے گا، اس لیے میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے، میرا بیٹا میرے پاس آ گیا۔ اتنا سننا تھا جناب، وہ بندہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہاں ہے، اور ڈھونڈنے لگتا ہے، جاتا ہے کمرے میں، دیکھتا ہے بستر میں نہیں ہے، باہر آتا ہے، ہر جگہ ڈھونڈتا ہے، چلا کے پوچھتا ہے بیوی سے کہاں ہے میرا بیٹا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ہڈیاں توڑ دوں گا تمہاری اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو۔ وہ جاتی ہے،
بالکن میں دیکھتی ہے تو وہیں پہ ٹھٹھر رہا ہوتا ہے. مرد اس کو جو ہوتا ہے اس کا باپ اٹھاتا ہے ہاتھوں میں، تو اس نے جو اپنی گردن ہے گھٹنوں میں دی ہوتی ہے، سردی سے کانپ رہا تھا. جو ہی باپ نے اٹھایا تو اس کے ہاتھوں میں دم دے دیا، وہیں پہ فوت ہو گیا. اب تو عورت سر پر بیٹھ گئی اور مرد سر پر بیٹھ گیا. عورت کہتی ہے مجھے چھوڑے گا نہیں اب یہ، ظاہر ہے. اب عورت بھی سوچتی ہے مجھ کو نہیں چھوڑے گا یہ. مرد نہ اس کو غصے سے 2-3 تھپڑ مارتا ہے، کہتا میں ابھی تم گھر سے نکال دوں گا، تمہیں معلوم پڑے سردی کیسے ہوتی ہے، تم نے بند کیا تھا. اب عورت مکار تھی، کہتا ہے شرارتی بہت تھا، خود ہی بند ہو گیا تھا، مجھے کیا پتا، میں نے سو گیا ہوگا. عورت نے اس پہ الزام لگا دیا. اب جو ہونا تو ہو گیا. کہتے ہیں نا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اس طرح ہر عورت ماں نہیں بن سکتی. سگی ماں ہوتی ہے، ستیلی ماں ہوتی ہے. بہت کم واقعہ ہوتے ہیں کہ ستیلی ماں اب دوسری عورت کے بچے کو پالتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. کچھ روزے چل رہے ہیں محرم کے، اس کی وجہ سے نا ویڈیو کا ٹائم ترتیب سے نہیں ہو رہا، تو جو ہی ٹائم ترتیب سے ہوگا تو ویڈیو ٹائم پہ آئیں گی. ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ویڈیو کی رینج بڑھتی ہے. اللہ حافظ.